سامعین و ناظرین، ونڈی کی سرزمین پر پہلے چاند سے لے کر آج تک محفل میلاد مصطفیٰ سجائی گئی، مگر آج کی رات اس لیے خاص ہے کہ جن کے لیے آپ نے 12 دن محفل سجائی تھی وہ آج رات تشریف لائے ہیں۔ میرے حضور کا میلاد نہ رات میں ہوا نہ دن میں ہوا۔ اگر رات میں ہوتا تو رات دن سے یہ کہتی کہ اے دن تو افضل نہیں، افضل تو میں ہوں، اس لیے کہ نبیوں کے تاجدار نے رات کو جنم لیا ہے۔ اگر دن میں ہوتا تو دن یہ کہتا کہ اے رات تو کوئی اچھی نہیں، اس لیے کہ نبیوں کے سردار نے دن میں جنم لیا ہے، مگر میرے آقا نے اس گھڑی اور اس وقت جنم لیا جب رات جانے کو تھی، صبح آنے کو تھی۔ رات کا بھی بھرم رہ گیا، صبح کا بھی بھرم رہ گیا ہے، رات کا بھی بھرم رہ گیا، دن کا بھی بھرم رہ گیا۔ اور کسی عاشق نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے ناگواہ ساکی ہواؤں پہ روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، آج ذنوع ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، گل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اور ساتھیوں، جب عاشقوں کو دیکھتے ہیں تو عشاق تو یوں کہتے ہیں آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیوں کو یوں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں حشر تک ہم ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور یہ کن کی ولادت ہے ساتھیوں؟ یہ ان کی ولادت ہے، یہ ان کی ولادت ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ کہو بھائی سبحان اللہ، تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ساتھیوں، آج میرے آقا کا میلاد ہو رہا ہے، ایسا نہیں دنیا میں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر ہم دنیا سے کہتے ہیں دنیا والوں ہمارا نبی کسی کی طرح نہیں ہے۔ لوگوں کے اور جنم دن ہے جو ان کے گاؤں والے مناتے ہیں، ان کی قوم والے مناتے ہیں، ان کے دیش والے مناتے ہیں، مگر میرے آقا کا میلاد پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا جیسا کوئی نہیں تو میرے آقا کے جیسا میلاد بھی کسی کا نہیں ہے۔ میرے آقا جیسا
میلاد بھی کسی کا نہیں. ساتھیوں آج پیدا ہو رہے ہیں مگر اللہ نے مبعوث آپ کو اس وقت کر دیا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. میرے آقا کہتے ہیں اولو ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے تو میرے نور کو بنایا ہے. بن تو گئے تھے مگر اب انسانی شکل میں جنم لے رہے ہیں. بن تو گئے تھے، کہیں آدم کی پیشانی میں چمکے تو اللہ نے کہا اے فرشتو اس کے سامنے سجدہ کرو. سجدہ جتنوں نے سجدہ کر لیا مقبول ہو گئے. جو اکڑ گیا شیطان بن گیا، کہنے لگا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا جنت میں رہتا ہے مگر نبی کی عظمت کا انکار کرتا ہے، تجھے ہم جہنمی بناتے ہیں. جنت سے نکالا گیا. پیشانی میں نور محمدی ہے، اسی لیے تو آدم کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا ہوا ہے. وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو جو تھا وہ آدم کو نہیں، اصل میں وہ سجدہ نور محمدی کو تھا. اب یہ نور منتقل ہو کے سفر کر کے نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آتا ہے. یہ نور منتقل ہو کے نوح سے ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آتا ہے. اب یہ نور منتقل ہو کے اسماعیل کی پیشانی میں آتا ہے اور یہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت ہاشم میں آتا ہے اور یہ نور منتقل ہوتا ہوتا سردار مکہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا ہے. اور عبد المطلب نے یہ دعا کی تھی مولا اگر 10 بچے ہو جائیں، ایک بچہ تیرے نام پہ ذبح کروں گا، تیرے نام پہ قربان کروں گا. وہ دن آیا خوشی کا. اللہ نے سردار مکہ عبد المطلب کو 10 بیٹے دے دیے. جب 10 بیٹے ہو گئے عبد المطلب آرام کر رہے ہیں. خواب میں آپ کو آپ کی منت یاد کروائی گئی اور کہا گیا عبد المطلب اپنی منت پوری کرو. روایتیں الگ الگ ہیں مگر میں جس ضمن میں سنا رہا ہوں آپ کے عشق انداز اور ماحول کو دیکھ کے سنا رہا ہوں. ساتھیوں سردار مکہ عبد المطلب نے صبح اٹھ کے ایک بکرے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. جب رات سوئے پھر خواب آیا اپنی منت پوری کرو. دوسرا دن ہوا اونٹ قربان کر دیا. پھر رات سوئے خواب آیا عبد المطلب اپنی منت پوری کرو. منت یہ تھی کہ میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قربان کرنے والا ہوں. یہ منت ہے، بیٹا قربان کرو، منت پوری کرو. سردار مکہ عبد المطلب اپنے سارے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور اپنی منت کا قصہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچوں آج جو زمزم ہے، ایک وقت آیا تھا کہ یہ زمزم کھو چکا تھا، اس کا نام و نشان نہ تھا. لوگوں کے پاس قصے اور کہانی تھی مگر زمزم کا چشمہ کسی کے پاس نہ تھا. ہم نے زمزم تلاش کرنے میں بڑی محنت کی اور محنت کرتے ہوئے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر 10 بیٹے ہمارے ہوں زمزم مل جائے تو ہم ایک بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے. بولو بولو میرے بچوں کون ہے جو اللہ کے نام پہ ذبح ہونا چاہتا ہے؟ ساتھیوں تیرے میرے بیٹے ہوں پیچھے ہٹ جائیں. مگر سردار مکہ عبد المطلب نے جب اعلان کیا تو ہر بیٹا آگے آ کے کہتا ہے ابا آپ کی منت پوری کرنے کے لیے ہم گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ذبح کر دیجئے.
دوسرا بیٹا کہتا ہے ہمیں کر دیجئے، تیسرا کہتا ہے ہمیں کر دیجئے، چوتھا کہتا ہے ہمیں ذبح کر دیجئے۔ 10 بیٹوں کی قطار کی اندر سردار مکہ عبدالمطلب 10 بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے سب سے آخری بیٹا، سب سے چہیتا بیٹا، سب سے پیارا بیٹا، دلکش بیٹا عبداللہ ہے۔ اور عبداللہ کو دیکھ کے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پیارا بیٹا قربان کیا تھا، میں بھی اپنا پیارا بیٹا قربان کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کیا آپ اللہ کے نام پہ ذبح ہو جاؤ گے؟ ساتھیو، عبداللہ وہ ہیں جن کی پیشانی میں نور محمدی منتقل ہو کے آیا ہوا ہے۔ عبداللہ دوسرے بیٹوں میں سب سے سندر نظر آتے ہیں، سب سے خوبصورت نظر آتے ہیں، سب سے شریشٹ اور بیسٹ نظر آتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی حضرت عبداللہ سے پیار کرتا ہے، پر عبداللہ اپنے والد سے، اپنے ابا سے ایسا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہوئی، میں اپنی گردن اللہ کے نام پہ کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ تیاری ہو گئی صاحب، مینا کا میدان واپس وہ منظر دیکھتا ہے جو کئی صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیٹا کر وہ منظر دکھایا تھا۔ اللہ اکبر، یہاں سردار مکہ عبدالمطلب ہیں اور وہاں ابراہیم علیہ السلام ہے، یہاں لیٹنے والے اسماعیل ہے تو وہاں لیٹنے والے عبداللہ ہیں۔ ساتھیوں، وہ بھی اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کو تیار تھے، یہ بھی اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کو تیار ہے۔ اور یہ وہ قصہ نہیں جسے کسی مولوی نے لکھ لیا ہو اور دنیا بھول گئی ہو۔ نانا ونڈی کے سنی مسلمانوں، یہ وہ واقعہ ہے جس واقعے کو محمد مصطفیٰ نے صحابہ کے بیچ میں سنایا ہے، میرے آقا نے سنایا۔ اے میرے بلال سن لے میری تقریر، اے طلحہ و زبیر سنو سنو میری تقریر، میں محمد الرسول اللہ 2 شہید باپوں کی اولاد سے ہوں، میرے ایک شہید باپ اسماعیل ہے تو میرے دوسرے شہید والد حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ 20 21 22 سال کی عمر میں ہیں، اور ساتھیوں بعض کتابوں میں لکھا ہے عمر ان کی صرف 18 سال کی ہے۔ بہرحال جو بھی عمر ہو مگر بالغ ہیں، ہوشیار ہیں، خود فیصلہ لیتے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں ابا ہم اللہ کے نام پہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ جب حضرت عبداللہ لیٹ گئے مکے والے ڈر گئے، مکے والوں کی سانس اٹک گئی، ان کے ہوش جو ہے وہ رک گئے، اور دوڑتے ہوئے سردار مکہ عبدالمطلب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے عبدالمطلب اپنا بیٹا ذبح نہ کرو، اپنا لڑکا ذبح نہ کرو۔ اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک کے چچا ہیں جن کا نام ہے عباس، وہ عباس بھی چھوٹی عمر میں جب دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اپنے بھائی کو کھینچنے لگے۔ اللہ اکبر، اور سردار مکہ عبدالمطلب نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہ کروں تو کیا کروں؟ میں نے منت مانی تھی اور مجھے اپنی منت پوری کرنی ہے۔ دوسرے بچے کہنے لگے ابا اگر کوئی اور بیٹا ہوتا تو ہم شاید نہ روکتے، مگر یہ تو وہ بیٹا ہے جسے سارا زمانہ پیار کرتا ہے، یہ وہ بیٹا ہے جس سے سندر آپ کے بیٹوں میں کوئی دوسرا بیٹا نہیں، یہ وہ بیٹا ہے جس کا حسن سب کو پسند ہے، آپ اسے ذبح نہ کریں۔ اللہ اکبر، جب بات آگے بڑھتی گئی لوگوں نے کہا عبدالمطلب اگر بات ایسی ہی ہے اور منت ہی مانی ہے
چلو عالمہ کے پاس چلتے ہیں، کاہنہ کے پاس چلتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، اور ہم اس بچے کے بدلے میں کیا ذبح کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ مسئلے کا حل لے کے آتے ہیں۔ سارے لوگ اسی حال میں، سردار مکہ عبد المطلب اسی حال میں، سیدنا عبداللہ اسی حال میں، سارے لوگ کاہنہ کے پاس گئے، عالمہ کے پاس گئے، اس عورت کے پاس گئے جو مکہ کی مفتی تھی، جس کا فتویٰ پورے مکہ میں چلتا تھا۔ اللہ اکبر، جب پہنچے تو وہ کاہنہ کہنے لگی تمہارے وہاں آدمی کی دیت کتنے اونٹ ہے؟ دیت مطلب اگر کسی بندے سے کسی کا قتل ہو جائے تو جس کا قتل ہوا اس کے پریوار کو قتل کرنے والا کتنے اونٹ کا جرمانہ دے گا، کتنا رواج ہے، کتنی قیمت ہے؟ سردار مکہ عبد المطلب نے کہا ایک آدمی کے جان کی قیمت ہمارے وہاں 10 اونٹ ہے۔ کتنے اونٹ؟ 10 اونٹ ہے، 10 اونٹ۔ وہ عالمہ کہنے لگی پھر تو تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ایک طرف عبداللہ کو بٹھاؤ، ایک طرف 10 اونٹوں کو بٹھاؤ اور قرعہ ڈالو، چٹھی ڈالو۔ اگر چٹھی میں نام عبداللہ کا نکل آئے اور اونٹوں کا نہ نکلے تو 10 اونٹ کی جگہ 20 اونٹ کر دو، 10 بڑھا دو، اور پھر چٹھی ڈالو۔ پھر اگر اونٹوں کا نام نکل جائے تو 20 اونٹ ذبح کر دینا، عبداللہ کی منت پوری ہو جائے گی۔ مگر جب تک عبداللہ کا نام نکلے گا اونٹ بڑھانے پڑیں گے، جب تک عبداللہ کا نام نکلے گا اونٹ بڑھانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، معمولی آدمی یہ فیصلہ نہیں کروا سکتا، یہ منت سادھارن آدمی پوری نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کر سکتا ہے تو سردار مکہ عبد المطلب کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، میدان سج گیا۔ ایک طرف سیدنا عبداللہ کو میرے حضور کے ابا کو بٹھایا گیا اور دوسری طرف 10 اونٹوں کو لایا گیا اور 10 اونٹوں کو بٹھایا گیا۔ پھر جب چٹھی ڈالی گئی اور چٹھی نکالی گئی تو چٹھی عبداللہ کی طرف نکلی، مطلب اور اونٹ چاہیے۔ اللہ اکبر، 10 کی جگہ 20 اونٹ کیے گئے۔ پھر چٹھی ڈالی اور پھر جب چٹھی کھولی گئی تو پھر نام عبداللہ کا نکلا، 20 کی جگہ 30 اونٹ ہو گئے۔ پھر چٹھی ڈالی گئی اور پھر چٹھی اٹھائی گئی، پھر نام حضرت عبداللہ کا نکلا، 30 اونٹ ہو گئے۔ ساتھیوں، علماء کہتے ہیں 1 2 3 4 نہیں، 9 مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا۔ 90 اونٹ ایک طرف تھے، ایک طرف میرے حضور کے ابا جان تھے۔ جب 90 کی گنتی ہو گئی، مکے کے لوگ کہنے لگے ایک آدمی کے جان کی قیمت 90 اونٹ، اتنی قیمت بڑھ گئی۔ اللہ اکبر، عبد المطلب کا دل لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ عبد المطلب نے کہا یہ تو 9 مرتبہ میرے بچے کا نام نکلا ہے اور گنتی 90 کی ہوئی ہے، مگر 10 اونٹ میں اور خوشی سے بڑھا کے اونٹ کی گنتی 100 پوری کر رہا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے نام پہ اللہ کی بارگاہ میں 90 نہیں 100 اونٹ قربان کروں گا۔ اور ساتھیوں، حضرت عبداللہ کی قیمت اس وقت جب مکے کے لوگوں کے بیچ میں اتنی ہو گئی کہ بھائی ہر کسی کی قتل پہ 10 اونٹ کی دیت ہے، مگر عبداللہ کی جان 10 گنا اور قیمتی ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کے ابا نے 100 اونٹ ادا کیے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ، پورے 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے ذبح کیے اور اس کے گوشت سے مکے والوں کی دعوت کی، جانوروں کو کھلایا، مسافروں کو کھلایا، یتیماں اور مساکین کو کھلایا، اور کھانے میں کسی کو نہیں روکا۔ وہ سارے مکے والوں کی دعوت چلتی رہی۔ اس حساب سے پورے مکے میں شہرت ہو گئی
کہ بھائی ہم لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی جان کی قیمت ہے تو عبداللہ کی ہے، سب سے زیادہ کسی کے جان کی قیمت ہے تو عبداللہ کی ہے۔ ویسے بھی خوبصورت تھے، ویسے بھی حسین تھے، ویسے بھی جمیل تھے، ویسے بھی سندر تھے، اور جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیے ہیں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ، میرے آقا کے والد حضرت عبداللہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کی ایک مفتیہ ہے، ایک عالمہ ہے، جن کی نظر حضرت عبداللہ پہ پڑی۔ علماء کہتے ہیں ورقہ بن نوفل کی وہ بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل بھی وہ آدمی ہیں جو اس وقت مکہ کا عالم ہے، اور آپ جانتے ہو جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہے تو ورقہ بن نوفل بھی حضور کے قدموں میں سر جھکا کے مسلمان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل وہ آدمی ہے جو حضور پاک کے دادا سردار مکہ عبد المطلب کے دوست تھے، یعنی جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو ورقہ بن نوفل ضعیف ہو چکے تھے، مگر باوجود اس کے کہ میرے آقا کے اعلان نبوت کے بعد حضور کے امتی بنتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں، کیونکہ آسمانی کتابوں میں حضور کا بیان پہلے سے آیا ہوا ہے، پہلے سے ان کا ذکر موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی جس کا نام تھا فاطمہ، اور مکہ مکرمہ میں وہ احترام رکھتی تھی، وہ محترم تھی، وہ عزت رکھتی تھی کہ اگر وہ عالمہ مکہ کی کسی گلی سے گزر جائے تو مرد حضرات اپنی نظروں کو جھکا لیتے تھے، کیونکہ اتنی متقی، اتنی پارسا، اتنی طیب، اتنی طاہر، اتنی ستھری، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا ان کی آنکھ میں آنکھ ملانے کی۔ اور جب ورقہ بن نوفل کی بہن فاطمہ نے میرے آقا و مولا کے ابا حضرت عبداللہ کو دیکھا، دیکھ کے اسے آسمانی کتابیں یاد آ گئی، اسے انبیاء پہ نازل ہونے والی وحی یاد آ گئی، اسے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں یاد آ گئی، اور حضرت عبداللہ کے سامنے وہ عالمہ پہنچی اور پہنچ کے کہنے لگی عبداللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی معزز، اتنی متقی اور پارسا عورت جسے کوئی نظر ملانے کی ہمت نہ کرے، اور وہ سامنے سے سردار مکہ عبد المطلب کے سامنے حضرت عبداللہ سے کہتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں کہتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ عبداللہ کی دلہن بننا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ کی ماں بننا چاہتی تھی۔ حضور کی ماں بننے کا شرف اسے ملتا جو عبداللہ سے نکاح کرتی۔ وہ عالمہ نے جب کہا نا، حضرت عبداللہ نے اپنی نظروں کو پھرا لیا، چہرے کو گھما لیا، اور دوسری طرف چہرہ کر کے جب چلنے لگے نا تو ورقہ بن نوفل کی بہن کہنے لگی عبداللہ جتنے اونٹ آپ کے ابا نے آپ کے نام پہ ذبح کیے تھے، اتنے اونٹ میں آپ کو ہدیے میں دینا چاہتی ہوں، اگر مجھے آپ کی دلہن بنا لو، اتنے اونٹ دے دوں گی، اپنی دلہن بنا لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے جواب نہیں دیا، پھر وہ کہنے لگی میں آپ کو 100 اونٹ سادہ اونٹ نہیں دوں گی، سرخ اونٹ دوں گی۔ سرخ اونٹ مطلب ساتھیو آج کے دور میں جو قیمت مرسیڈیز کی ہوتی ہے، اس دور میں ایک سرخ اونٹ کی قیمت اتنی ہوتی تھی۔ اور فاطمہ کہتی ہے کہ عبداللہ میں آپ کو 1 2 نہیں 100 اونٹ سرخ ہدیہ دیتی ہوں،
بس مجھے دلہن بنا لو، مجھے اپنی زوجہ بنا لو، مجھے اپنی گھر والی بنا لو، مجھے اپنی بیوی بنا لو۔ حضرت عبداللہ نے جو کلمات کہے اس کا خلاصہ یہ ہے، کہنے لگے میں سردار مکہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، راستوں میں کھڑے ہو کے ہم رشتے طے نہیں کرتے، یہ کہہ کے جناب عبداللہ تو چلے گئے۔ ساتھیوں کچھ مہینے کے بعد حضرت عبداللہ اپنے والد سے اجازت لے کر یثرب کی طرف، جسے آج مدینہ کہتے ہیں، اپنے ننیال کی طرف اجازت لے کے گھومنے گئے تھے۔ اور وہاں جب گھومنے گئے مدینے کی طرف تو مدینے پہنچ کے ارادہ ہوا چلو شکار کھیلتے ہیں۔ اور جب شکار کھیلنے کے لیے گئے تو حضرت عبداللہ کی وضاقتہ، ان کا چلنا پھرنا، ان کی عادتوں کو، ان کی خصلتوں کو یہودیوں نے دیکھ لیا۔ اور جب یہودیوں نے دیکھا تو وہ جان گئے کہ ابھی تک جتنے نبی آئے تھے خاندان بنو اسحاق میں آئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کی اولاد میں سارے نبی آئے تھے، اور اب اگر آخری نبی ان کے بڑے بیٹے کی اولاد میں سے آ گئے تو ہمارے خاندان کو تو عزت نہیں ملے گی۔ یہودی مولویوں نے سوچا کہ عبداللہ کو قتل کر دیتے ہیں، اور جب قتل کر دیں گے تو پھر نبوت ہمارے اندر آ جائے گی، رسالت ہمارے اندر آ جائے گی، پھر پیغمبر ہمارے خاندان میں آ جائیں گے۔ اور آگے جو پیغمبر آتے تھے وہ 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 20 سال کے لیے ساتھیوں، مگر اب جو پیغمبر تھے وہ تو خاتم النبیین تھے، ان کی پیغمبری تو قیامت تک چلنے والی تھی۔ اس لیے یہودیوں نے طے کیا کہ اس نوجوان کا پیچھا کرو، اس کا تعاقب کرو، اور مدینے کے یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ عبداللہ جہاں جاتے چھپ چھپ کے یہودی دیکھتے، کہاں گئے عبداللہ، کہاں گئے عبداللہ، کب موقع مل جائے، کب اکیلے مل جائے۔ اور جب مدینہ کے جنگل میں اکیلے شکار کرنے کے لیے گئے تو 20-30 بندہ جمع ہو کے پیچھے پڑ گیا، اور پیچھے پڑ کے عبداللہ کو قتل کرنے کا پکا ارادہ تھا۔ جب قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ اکبر، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے حضور کے والد ہیں فرماتے ہیں کہ جب مجھے قتل کرنے کے لیے وہ یہودی آگے بڑھے، اللہ پاک نے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دی ہے۔ فرشتوں نے نورانی تلواریں لی اور ان سے مقابلہ کیا، اور کہتے ہیں عبداللہ کو فرشتوں نے گھیر لیا۔ وہاں اس جنگل میں مدینے کے سردار تھے جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب وہ یہودی قتل ہو گئے اور فرشتے چلے گئے تو عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کے اپنے قبیلے میں آئے، اور وہاں ان کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی۔ اور پھر عبداللہ جب مکہ واپس گئے تو اپنے ابا کو پورا قصہ سنایا، ابا میرے ساتھ یہ قصہ ہوا، کچھ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، مگر ایک خوش نصیب مسافر تھا جس نے میری مہمان نوازی کی، جس نے میری ہیلپ کی، جس نے مدد کی، اپنے قبیلے میں لے جا کر میری ضیافت کی۔ اللہ اکبر، جب ان کے قبیلے کا نام معلوم ہوا تو کہا گیا وہ کوئی معمولی نہیں، وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری انہوں نے عزت اور حوصلہ افزائی کی ہے تو سردار مکہ عبد المطلب ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ کو لے کر حضرت عبد المطلب مدینے کی طرف آئے، اور جب مدینے میں دونوں سردار ملے، بیٹھے، خوب باتیں ہوئی، اور رشتہ بھی پرانا تھا۔ عبد المطلب کا میں نے کل بیان کیا تھا، ان کا ننیال بھی مدینہ تھا، تو کچھ رشتے پرانے سے تھے۔ عبد المطلب اور وہ سردار بیٹھ کے کہنے لگے رشتے ہمارے کچھ پرانے ہو گئے ہیں، چلو اب رشتوں کو تازہ کر لیا جائے، جس کا نام ہے آمینہ۔ اور وہ اتنی پارسا اور متقی ہے
کہ مدینے کے کسی نامحرم نے کبھی ان کی آواز کو نہیں سنا، کبھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ اور ساتھیوں، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب ہم قصہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدہ آمنہ بچپن میں بھی اتنی باپردہ تھی کہ اگر سر پہ دوپٹہ اوڑھتی تھی تو اس دوپٹے کی چادر سے ان کے پیروں کو بھی چھپا کے چلا کرتی تھی۔ بچپن کے عالم میں اتنی متقی، اتنی پارسا اور نیک لڑکی، اور ان سردار سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے جو وہاب تھے، ان کی بیٹی ہے آمنہ، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی سے کیا جائے۔ وہ مدینے کے قبیلے کے سردار کہنے لگے کہ آپ ہمارے مرحوم بھائی کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کرتے ہیں، مگر میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ کے بیٹے کا رشتہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جو آمنہ ہے وہ بڑی پارسا ہے، اس کی طبیعت عبداللہ کی طبیعت جیسی ہے، دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ سردار کہنے لگے عبد المطلب اپنے بھائی کے بیٹی کو آپ کے بیٹے کی بہو تو بناؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کی ایک بیٹی کے ساتھ آپ بھی نکاح کریں تاکہ میرا نام بھی تاریخ میں امر ہو جائے اور مجھے بھی آپ کے خاندان سے تعلق ہو جائے۔ تو ساتھیوں، اس مجلس میں حضرت عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا، اور ان سے ہونے والی اولاد میں حضرت حمزہ اور صفیہ ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بظاہر تو حضور کے چچا ہے، پر دونوں ساتھ میں بچپن اس طرح گزرا ہے اور رشتہ بھی اس طرح ہے کہ حضرت امیر حمزہ کا ننیال بھی مدینہ ہے، حضور کا ننیال بھی مدینہ ہے، اس لیے امیر حمزہ حضور پاک کے چچاؤں میں سب سے زیادہ چہیتے ہیں۔ آپ جانتے ہو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا امیر حمزہ حضور کی عمر کے تھے، اور جب احد میں شہید ہوئے نا، اللہ اکبر، تو احد کے میدان میں انہوں نے اپنی امامے کے اندر وہ ستر مرغ کے پنکھ لگائے تھے، اور امیر حمزہ دشمن میں جس طرف رخ کر لے دشمن کے لشکر کا صفایا ہو جاتا تھا۔ وہ چچا جن کے متعلق میرے نبی نے کہا کہ حمزہ میرا شیر ہے، میرے اللہ کا شیر ہے۔ ساتھیوں، احد کے میدان میں جب امیر حمزہ شہید ہوئے نا، ان کے میت مبارک کو تلاش کرنے کے لیے حضور نے حکم دیا اور کہا جاؤ میرے چچا کی میت کو، میرے حمزہ کی میت کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ کوئی صحابی کان اٹھا کے لا رہا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا کہتے یہ میرے حمزہ کا کان ہے۔ کوئی صحابی ہاتھ اٹھا کے لا رہا ہے، میرے آقا کہتے یہ میرے حمزہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پیر اٹھا کے لا رہا ہے۔ ان کا جسم جب جمع ہوا، میرے آقا نے کہا مدینے میں کوئی میرے چچا پہ رونے والا نہیں، مدینے کے بازار کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، مدینے والوں نے گھروں کے دروازوں کے پردے گرا دیے، اہل مدینہ نے سوگ منایا، مگر امیر حمزہ کی شان سب سے نرالی ہے۔ شہیدوں کے سردار جسے میرے آقا نے کہا ہو، جن کے مزار پر خود محمد مصطفیٰ جاتے رہتے ہو، اس امیر حمزہ کے بارے میں اور کیا بتاؤں؟ بس اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ احد کے اندر جب شہداؤں کی جنازہ ہونے لگی، حضور پاک کی بارگاہ میں امیر حمزہ کی میت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر حمزہ کی میت پڑی ہے، حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور جب ان کے احباب میت کو لے کے جانے لگے، حضور نے فرمایا میرے چچا کو رہنے دو، دوسری میت کو میرے سامنے لے آؤ۔ دوسری میت کو لایا گیا، حضور نے جنازہ پڑھائی، اور جب دونوں میتوں کو لے جانے لگے،
हुजूर ने फरमाया मेरे चचा को रहने दो, दूसरी मैयत को ले जाओ। दूसरी मैयत को ले गए, तीसरी मैयत लाए। मगर साथियों उलमा कहते हैं हुजूर ने सैयदुस शुहदा अमीर हमजा के जिस्म को सामने से हटने नहीं दिया। और हुजूर पाक की फफू है जिनका नाम है हजरत सफिया, और हजरत सफिया अपने भाई के लिए, हुजूर पाक के चचा के लिए, यानी हुजूर की फफू हुजूर पाक के चचा के लिए कफन लेके आई। अल्लाहु अकबर। जब कफन लेके आई हुजूर पाक की बारगाह में, तो हुजूर से कहने लगी मैं अपने भाई की मैयत को देखना चाहती हूँ। मेरे आका ने फरमाया मेरी फफू, मैं आपको उनका जिस्म नहीं देखने दे सकता, उनके जिस्म का मुसला हो चुका है, जालिमों ने कत्ल भी किया है, कत्ल करके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर की फफू हज़रत सफिया कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं भी आपकी गुलाम हूँ। आका मैं मैयत को देख के रोऊंगी नहीं, मैं फख्र से अपना चेहरा ऊंचा करूंगी और कहूंगी कि मेरा भाई भी इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। और आप जानते हो जब अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कफनाया जा रहा था, तो शोहदाओं में उस वक्त मुसलमानों के पास कफन के लिए कीमत भी नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया जो मेरी फफू हजरत सफिया अपने भाई हमजा के लिए कफन लाई है, उस कफन के 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा मुसअब बिन उमैर को दे दो और एक टुकड़ा मेरे चचा को दे दो। साथियों कहते हैं मुसअब बिन उमैर को जब कफन का टुकड़ा दिया गया, उनका कद छोटा था तो कफन उन्हें हो गया, मगर जब अमीर हमजा को कफन दिया गया तो अगर चेहरा ढकते थे तो टखने खुल जाते थे, और जब टखनों को ढका जाता था तो सीना खुल जाता था। इतना छोटा कफन है अमीर हमजा के लिए। मेरे आका कहते हैं मेरे चचा के चेहरे को ढांक कर उनके पैरों की तरफ घास डाल दो। साथियों वो अमीर हमजा इस महफिल में होने वाली निकाह से पैदा हुए हैं। उस वक्त वो सरदार कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ आपके बेटे की शादी नहीं होगी, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भी खानदान नबुव्वत से जुड़ जाए, मेरी बेटी से आप निकाह कर लें। अल्लाह अकबर। जब निकाह हुई सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना को खूब दुआएं दी और कहा कि आप दोनों कुछ दिन मदीना रहें। और कहते हैं कि अरबस्तान का ये माहौल था कि शादी के फौरन बाद बेटी की रुखसती नहीं होती थी। निकाह के बाद दामाद ससुराल में कुछ दिन रहता था, फिर अपनी दुल्हन को, फिर अपनी बीवी को वो ससुराल से रुखसत करते थे अरब के लोग। तो कहते हैं वहीं निकाह हुआ, वहीं मिलना हुआ। और कुछ दिन के बाद जब मक्का मुकर्रमा की तरफ वो दोनों चले हैं तो बीबी आमिना कहती है फिर तो क्या हुआ कि मैं जब सांस लेती तो मेरे जिस्म के अंदर ठंडक महसूस होती थी, और जब सांस बाहर निकालती थी तो मेरे नाक से मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी। और आगे जब मक्का शादी हो गई, हजरत आमिना अपने घर, अब्दुल्ला अपने कारोबार में मसरूफ। कुछ दिन के बाद वरका बिन नौफल की बहन फातिमा मिली तो अब्दुल्ला ने उसे देख के मुस्कुराया और कहा फातिमा क्या तुम वाकई उतनी कीमत दे सकती हो जितनी कीमत की आपने बात की थी? क्या तुम मुझे हदिया दे के मेरी दुल्हन बनोगी? फातिमा ने अब्दुल्ला की पेशानी देखी और देख के कहने लगी अब्दुल्ला तेरी पेशानी में वो नूर नहीं जिसकी मैं दीवानी थी। वो नूर तुझसे किसी ने ले लिया, वो नूर तुझसे मुंतकिल हो गया, वो नूर अब तुझसे चला गया।
اللہ اکبر. کچھ دن بیتے تھے ساتھیوں کہ حضرت عبداللہ نے اپنے والد کی اجازت لی اور کہنے لگے ابا میں ملک شام کاروبار کے لیے، ویپار کے لیے، بزنس کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجئے. اللہ اکبر. عبداللہ نے اجازت دی اور کہا کہ اپنی دلہن سے، اپنی بیوی سے بھی بات کر لو، ملاقات کر لو اور پھر چلے جاؤ. اللہ اکبر. وہ پیار محبت کی باتیں ہوئی اور جب محبتوں کی باتیں مکمل ہو گئی، اللہ اکبر، حضور پاک کے ابا حضرت عبداللہ آپ کی والدہ آمنہ سے جدا ہوئے. وہ کہنے لگے میں کچھ مہینے میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ کے ساتھ جب رخصتی ہوئی ملک شام گئے. ملک شام خوب تجارت کی، نفع کمایا اور نفع کما کے آ رہے تھے. واپس جب مدینہ آیا، یثرب آیا، سسرال آیا، آپ کی طبیعت میں بیماری آ گئی، آپ علیل ہو گئے. قافلے والوں سے کہنے لگے آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو بڑھو، میں بیمار ہوں، مجھے آرام کرنا پڑے گا. خیمہ لگا لیا، پہچان والوں کے وہاں چلے گئے. قافلے والوں نے 1 دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، 3 دن انتظار کیا، مگر عبداللہ کی طبیعت اچھی نہ ہوئی، بیماری دور نہ ہوئی. بالآخر قافلے والے چھوڑ کے رخصت ہو گئے. اور جب یہ قافلہ مکہ پہنچا، اللہ اکبر، تو قافلہ جیسے ہی مکہ پہنچا تو سردار مکہ عبد المطلب کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اللہ اکبر. بی بی آمنہ کھڑکی پہ کھڑی رہ کے انتظار کر رہی ہے، آنے والے قافلے کو دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اس قافلے میں میرا سرتاج آ رہا ہے، اس قافلے میں میرا جو ہے وہ جیون ساتھی آ رہا ہے، میرا ہم سفر آ رہا ہے، میری محبت آ رہی ہے. مگر جب قافلہ قریب آیا، پیغام دیا گیا اور یہ سماچار دیے گئے کہ عبداللہ تو بہت علیل ہے، سارا قافلہ آ چکا ہے، بس نہیں آئے تو عبداللہ نہیں آئے. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ سماچار سیدہ آمنہ کو ملے، زمین پہ بیٹھ گئی. سردار مکہ عبد المطلب نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو، وہ مدینے میں ہے، میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں، انہیں بلوا لیتا ہوں. اللہ اکبر. بڑے بیٹے حارث سے کہا حارث جاؤ، جس حال میں ہو عبداللہ کو لے آؤ، حکیموں کو ساتھ لے جاؤ، حکیموں کے ساتھ لے آؤ، مگر عبداللہ کو لے آؤ. جیسے ہی بھائی مدینے پہنچے ہیں، مدینے والوں نے کہا کل ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور کل ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے انہیں دفنا دیا ہے. اللہ اکبر. واپس وہ قاصد آیا پیغام لے کر، آمنہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس نے جنم تو نہیں لیا، مگر جنم لینے سے پہلے وہ یتیم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خوشی والی زندگی غم میں بدل گئی. وہ کچھ دن بیتے ہی تھے، سیدہ آمنہ کہتی ہے میں غم میں مبتلا رہتی، مگر میرے حجرے سے، میرے کمرے سے ایسی خوشبوئیں آتی تھی کہ میری سہیلیاں کہتی تھی آمنہ مکہ کی کوئی بیوہ خوشبو نہیں لگاتی، آپ بھی خوشبو نہ لگایا کرو. آمنہ کہتی میں خوشبو نہیں لگاتی، خوشبو میرے اندر سے آیا کرتی ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہے خوشبو اتنی آتی کہ میرا گھر تو گھر، بستر تو بستر، میرا کمرہ تو کمرہ، ارے میں جس راستے سے نکلتی نا وہ راستہ بھی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا. سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں اگر راستے سے نکلوں اور نظر اٹھا کے درخت کو دیکھوں تو درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سیدہ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ میں اگر حجر کے پاس سے نکلتی تو پتھر درود پڑھتے رہتے. مجھے پتا نہیں یہ کیسا میرے ساتھ معاملہ تھا، ایک طرف غمی تھی اور ایک طرف خوشی ایسی تھی کہ آسمان سے غلمانیں اترتی اور اس طرح میرے حجروں میں میری سہیلیاں غلمان بن چکی تھی
کہ آنے والی غلمان کے میں ناموں کو جانتی تھی، ہر کسی کے چہروں کو جانتی تھی۔ آنے والی جنت سے غلمان مجھے قصے سنایا کرتی، مجھے کہانیاں سنایا کرتی، میرے پیروں کو دبایا کرتی، میری خدمتیں کیا کرتی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کچھ دن بیتے تھے کہ ایک جنت سے آنے والی لڑکیوں میں ایک اونچی لڑکی آئی، ایک محترم لڑکی آئی۔ میں نے کہا او جنت سے آنے والیوں، تم کسی کے پاس نہیں آتی، صرف میرے پاس آتی ہو، اور یہ قصہ میں کسی اور سے کہوں تو لوگ میری بات کا وشواس نہیں کریں گے، مگر آج تو تم لڑکیاں کسی نئی لڑکی کو لے آئی ہو۔ وہ ساری کہنے لگی آمینہ یہ آنے والی کوئی اور نہیں، یہ بی بی حوا ہے، یہ سارے انسانوں کی ماں ہے، یہ آپ کا دیدار کرنے آئی ہے، اس لیے کہ آپ کی کوکھ میں نبیوں کے سردار جنم لینے والے ہیں۔ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ جب میں سوتی اور نظر اٹھا کے مشرق کی طرف دیکھتی نہ کوئی گھر میری نظر کے لیے رکاوٹ بنتا، نہ کوئی درخت میری نظر کے لیے رکاوٹ بنتا۔ سیدہ بی بی آمنہ کہتی ہے میں اپنے حجرے سے ملک و شام، یمن، کسرا کے محلات کو دیکھا کرتی تھی۔ سیدہ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ وہ رات بھی آ گئی جس رات نبیوں کے تاجدار جنم لینے والے ہیں۔ دنیا کی ہر حاملہ عورت 9 مہینہ اپنے پیٹ میں بوجھ محسوس کرتی ہے، مگر بی بی آمنہ کہتی ہے جب آپ میرے پیٹ میں تھے اللہ کی قسم مجھے بوجھ نہیں لگا۔ جو ساری کائنات کا بوجھ اٹھانے آئے ہوں وہ اپنی ماں کو بوجھ کس طرح دے سکتے ہیں؟ بی بی آمنہ کہتی ہے اس رات مجھے اچھی طرح یاد ہے جس رات میرے گھر آپ نے جنم لیا، آسمان کے ستارے نزدیک آ چکے تھے۔ میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ آسمان پہ صدا لگائی گئی اور کہا گیا فرشتے آج میلاد والی رات ہے، آج بڑی محترم رات ہے۔ فرشتے یہ جھنڈے اٹھا اور ایک جھنڈا بیت المعمور پر لگا دے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ پہ لگا دے، اور ایک جھنڈا بی بی آمنہ کے گھر پہ لگا دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج اس کا جنم ہو رہا ہے جسے اللہ نے پوری کائنات کا بادشاہ بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ کہو زور سے سبحان اللہ۔ ساتھیو لوگ اپنی اپنی حکومتوں کے جھنڈے اپنے اپنے دیش میں لگاتے ہیں اور جس کا جھنڈا لہراتا ہے اس کی ستہ ہوتی ہے، جس کا جھنڈا لہراتا ہے اس کا راج ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہو انگریز کا جب بھارت پہ قبضہ تھا انگریز اپنا جھنڈا لہراتا تھا، مغل کا راج تھا مغل اپنا جھنڈا لہراتا تھا، مگر انگریز چلا گیا جھنڈا چلا گیا، مغل چلا گیا جھنڈا چلا گیا، راجہ رجواڑا چلا گیا جھنڈا چلا گیا، پتہ چلا جھنڈا اسی کا لہرایا جاتا ہے جس کا راج ہو۔ اور ساتھیوں کسی کا جھنڈا اپنے دیش میں دوسرے دیش میں جا کے وہ جھنڈا نہیں لہرا سکتا، مگر آپ پوری دنیا میں گھوم لو ایک جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا جاتا ہے اور وہ جھنڈا میلاد کا جھنڈا ہے، اس لیے کہ اللہ نے پوری دنیا کا اگر کسی کو بادشاہ بنایا ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر پوری دنیا کا کسی کو راجہ بنایا ہے، یہ الگ بات ہے کہ لوگ وہم رکھتے ہیں، مگر میرے آقا کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرائے جاتے ہیں، چاہے پھر وہ چائنا ہو،
میلاد کا جھنڈا لگتا ہے، چاہے انڈونیشیا ہو میلاد کا جھنڈا لگتا ہے، چاہے امریکہ ہو میلاد کا جھنڈا لگتا ہے، چاہے یوروپ ہو میلاد کا جھنڈا لگتا ہے، چاہے عراق ہو میلاد کا جھنڈا لگتا ہے، چاہے ایران ہو میلاد کا جھنڈا لگتا ہے، چاہے ازبکستان ہو میلاد کا جھنڈا لگتا ہے، چاہے ترکستان ہو میلاد کا جھنڈا لگتا ہے، چاہے قزاقستان ہو میلاد کا جھنڈا لگتا ہے۔ اب یہ جتنے دیش ہیں جا کے دیکھ لے، سب دیش میں محمد رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہوا نظر آتا ہے۔ ساری دنیا میں مصطفیٰ کا جھنڈا۔ ابے جن کے پاس آنکھ ہے وہ تو کہتے دنیا میں لگتا ہے، مگر جو عاشق ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو آسمانوں کو ہتھیلیوں میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے دنیا والوں صرف محمد رسول اللہ کا جھنڈا دنیا میں نہیں لگتا، ان کا جھنڈا تو آسمانوں میں بھی لگتا ہے، ان کا جھنڈا تو بیت المعمور پہ بھی لگتا ہے، ان کا جھنڈا سدرۃ المنتہا پہ بھی لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے کہتے ہیں ان کا جھنڈا تو جنت میں بھی لگتا ہے، ان کا جھنڈا جنت میں بھی لگتا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آپ کے حجرے میں، بی بی آمنہ کے حجرے میں عورتوں کے الگ الگ بیان ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہیں، اور آپ جانتے ہو مکہ کے جتنے صحابہ ہیں ان میں حضرت عثمان غنی کے بعد اگر کوئی پیسے والے مالدار صحابی ہے تو وہ یہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، پیسے والے سب سے زیادہ۔ عبد الرحمن ابن عوف خود کہتے ہیں کہ میری امی کا نام ام شفا ہے، حضرت شفا ہے، اور میری ماں اس وقت دائی کا کام کرتی تھی جب حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی۔ کہو نا بھائی سبحان اللہ، اتنی مضبوط دلیل دی ہے آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں اسے کیسے پتا چلا، اسے کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا یہ مان لے تجھے کچھ نہیں پتا چلا، سنی کو تو سب پتا ہے، سنی کو تو سب پتا ہے، تجھے کچھ نہیں پتا، اس لیے کہ تجھے رسول اللہ سے پیار نہیں ہے، تجھے حضور سے محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو حضور کی میلاد کا جھنڈا بھی لگاتا اور حضور کی ولادت پہ گھروں کو بھی سجاتا۔ تجھے محبت نہیں۔ ساتھیو، حضرت شفا ام شفا کہتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں جس نے سیدہ بی بی آمنہ کے رحم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی بہن عورتیں اگر حاملہ ہو تو اسپتال جاتی ہے، وہاں نرسیز ہوتی ہیں، وہاں خدمت کرنے والی ڈاکٹراں ہوتی ہیں۔ ام شفا کہتی ہے دائی کا کام میں نے کیا، اور سب سے پہلے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ کہتی ہیں دنیا کے اندر کئی بچوں کو میں نے جنم دلوایا، مگر آپ کا جنم، آپ کا میلاد انوکھا تھا۔ کس طرح؟ دنیا میں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناڑو ماں کے جسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جنم ہونے کے بعد اس ناڑ کو، اس حصے کو ماں کے جسم سے کاٹا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے۔ ام شفا کہتی ہے دنیا کا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالوں میں، جسم پہ گندگی لگی ہوتی ہے، اسے نہلانا پڑتا ہے، دھلانا پڑتا ہے، اسے اسنان کرانا پڑتا ہے، اسے طیب طاہر کرنے کے لیے غسل کروانا پڑتا ہے۔ ام شفا کہتی ہے کہ جیسے ہی حضور پاک کو میں نے ہاتھ میں لیا، سبز رنگ کے گرین کلر کے کپڑے میں حضور کو لپیٹ لیا، اور غسل کروانے کے لیے جب میں آپ کو پانی کے پاس لے گئی،
میں نے ہر بچے کا جنم دیکھا کہ جنم لینے کے بعد اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، مگر محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کہتی ہیں میں نے ہر بچے کے جنم کے وقت اس کے جسم کو ماں کے جسم سے جدا کیا، ناڑو کو کاٹا، مگر حضور نے جنم لیا تو ناڑو مبارک پہلے سے کٹا ہوا تھا، ختنہ پہلے سے ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا اس بچے کو تیار کرتی ہوں، آنکھ میں سرما لگاتی ہوں، جب آنکھ کی طرف دیکھتی ہوں تو آنکھ ایسی ہے جیسے کسی نے سرما لگا کے بھیجا ہوا ہے۔ بالوں کو سنوارنے کے لیے جب بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بال ایسے سورے ہوئے تھے جیسے ابھی کسی نے کنگھا کر کے بھیجا ہے۔ حضور ماں کے پیٹ میں آ کے نہیں بنے، وہ تو بن کے تشریف لائے، وہ آ کے نہیں بنے، وہ تو بن کے تشریف لائے ہیں۔ ایسے نورانی رخسار، ایسی گلابی آنکھیں، ایسے پیارے آپ کے نین مبارک ہے، اتنی نورانی آپ کی پیشانی ہے۔ ام شفا کہتی ہے میں نے انہیں رکھ دیا اور رکھ کر بی بی آمنہ کے حال چال کے لیے ان کے پاس گئی۔ جب وہاں گئی تو ڈر گئی کہ نہ بچے نے آواز نکالی ہے نہ بچہ رویا ہے، یہ جنم لینے والا زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر! دنیا کا ہر بچہ جنم لیتے ہی روتا ہے، اگر نہیں روتا تو رشتہ دار رونے لگتے ہیں، ماں باپ رونے لگتے ہیں، یہ سوچ کے کہ جنم لینے والا بچہ مردہ ہے۔ ساتھیوں جب وہ بچہ روتا ہے تو سارے پریوار والے مبارکی دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ام شفا کہتی ہے کہ رسول پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز آئی ہی نہیں۔ اللہ اکبر! میں ڈر گئی، ڈر کے حضور کے پاس جانے لگی نا، اللہ اکبر! حضور پاک نے اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کیا ہوا ہے اور ہاتھ کو ایسے اٹھایا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مولا یہ اٹھی ہوئی انگلی آج تیری شہادت بیان کر رہی ہے۔ ام شفا کہتی ہے قریب گئی نا، اس بچے نے ہاتھ کو نیچے کر لیا اور فوراً اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور ہاتھوں پیروں کو ایسے سمیٹ لیا جیسے کوئی نمازی سجدے میں ہاتھوں پیروں کو سمیٹتا ہے۔ سجدہ کیا، سجدہ، اور سجدہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اے امتی تو نماز چھوڑ دیتا ہے، تجھے نبی یاد نہیں آتے، مگر سن نبی نے تو تجھے ولادت کے وقت بھی یاد کیا ہے۔ اے امتی تجھے تیرے نبی یاد نہیں آتے، مگر تیرے نبی نے تو ولادت کے وقت بھی تجھے یاد کیا ہے۔ سنو سنو دنیا والو، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشکل سفر کوئی کیا ہے، طائف کا کیا ہے، اور طائف کی دھرتی پہ میرے آقا نے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کر کے کہا طائف والو میں نے سنا ہے تم ماں کو بازار میں بیچتے ہو، میں ماں کو عزت دینے آیا ہوں۔ طائف والو تم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو، میں تمہیں ظلم سے بچانے آیا ہوں، میں اللہ کا آخری اور سچا رسول ہوں، آؤ اسے مانو جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ تمہارا خدا نہیں جسے تم نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ بات اور یہ اعلان میرے نبی نے طائف والوں کے بیچ میں کیا نا،
تو طائف والوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، میرے آقا کو دھکے دینے لگے اور کہنے لگے تو طائف سے چلا جا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، تم کلمہ نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، مگر میری یہ بات سن لو کہ میں آیا تھا اور تمہیں دعوت دی ہے، یہ بات کسی کو بتانا نہیں، اگر بتاؤ گے تو لوگ مذاق بنائیں گے۔ طائف والے کہنے لگے ہم کون ہوتے ہیں آپ کی باتوں کا راز رکھیں؟ یہ کہہ کے میرے آقا کے ساتھ بدتمیزی وہ کی ہے کہ طائف والوں نے حضور پاک کی طرف اوباشوں کو بھیج دیا اور اوباشوں نے رسول اللہ کی طرف پتھر برسانا شروع کر دیے اور حضور پر اس طرح پتھر برسائے کہ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ ہے اور حضور پاک کی نالین خون سے بھر گئی۔ ہوا کا فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ کے محبوب آپ حکم دو میں ان طائف والوں کو پھونک مار کے اڑا دیتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ بادل کا فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ کے محبوب آپ اجازت دو طائف والوں کو پانی میں ڈبا کے ختم کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ جبرائیل امین آئے، آقا کہنے لگے محبوب خدا میرے آقا میرے سرتاج اجازت دیجئے اس قوم کو دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے ختم کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا جبرائیل میں ان کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ان کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہوں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ اور ساتھیوں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کے یہ قصہ سنایا نا تو میرے آقا کہتے ہیں میرے وفاداروں، میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، کہو سبحان اللہ۔ میرے صحابیوں اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، ہر نبی کو ایک دعائے خاص دی ہے، حالانکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہے، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اور ہوتی ہی ہے، مگر ایک دعا اللہ پاک ہر نبی کو خاص دیتا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں خاص دعا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو دی اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ مولا میری اولاد میں محمد مصطفیٰ کو کرتے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو وہ خاص دعا کا موقع ملا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا جلوہ دکھا دے۔ اللہ پاک نے کہا لن ترانی موسیٰ، نہ مجھے تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے اے موسیٰ تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ ایک دعا خاص ہر نبی کو دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو دعا خاص دی تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ مجھے اس احمد آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ پاک نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور قیامت کے قرب میں حضور پاک کے امتی بنا کر آپ کو واپس بھیجا جائے گا۔ تو آئیں گے امتی بن کے، نبی بن کے نہیں۔ میرے حضور تو آخری نبی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی کسی طرح پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ کہو بھائی سبحان اللہ۔ کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سنو میرے آقا تاجدار مدینہ کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر نبی نے وہ دعا خاص مانگی، آپ نے وہ دعا خاص کیا مانگی ہے؟ آپ نے وہ دعائے خاص کیا مانگی ہے؟ میرے آقا نے کہا میرے صحابیوں میں نے دعا ابھی مانگی نہیں ہے، قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہے، قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہے۔ یا رسول اللہ اجازت ہو تو یہ پوچھ لیں کہ آپ دعا میں کیا مانگو گے؟
کیا مانگو گے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، قیامت کے دن میرا رب میرے سامنے طائف والوں کو لائے گا اور کہے گا محبوب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی۔ محبوب یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جسم خون آلود ہوا۔ محبوب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پہ پتھر برسائے تھے۔ محبوب بولو انہیں کیا سزا دوں؟ میرے آقا کہتے ہیں میں کہوں گا اللہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ایذا پہنچائی، یہ مجرم میرے ہیں پر بندے تیرے ہیں۔ یہ مجرم میرے ہیں پر بندے تیرے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں اس وقت میں اپنے گناہگار امتیوں کو سامنے لاؤں گا اور کہوں گا مولا یہ مجرم تیرے ہیں پر امتی میرے ہیں۔ اے اللہ یہ مجرم تیرے ہیں پر امتی میرے ہیں، یہ مجرم میرے ہیں پر بندے تیرے ہیں۔ مولا تو میرے امتیوں کو معاف کر دے، میں سارے طائف والوں کو معاف کرتا۔ تو میرے امتیوں کو معاف کر دے، میں طائف والوں کو معاف کرتا ہوں۔ ساتھیوں ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا جو نبی ہمیں اللہ نے ماہ میلاد کی صبح شادی کے وقت عطا کر دیا ہے۔ آپ پڑھو کتابیں، اگلے انبیاء دعا کرتے آئے، اگلے مرسلین دعا کرتے آئے، اللہ ہمیں وہ امت میں شامل کر دے، ان کا امتی بنا دے۔ ساتھیوں وہ دعا کرتے کرتے چلے گئے، وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے چلے گئے، مگر ہم نے تو کوئی دعا مانگی نہیں، ہم نے تو کوئی امتحان دیا ہی نہیں، پھر بھی اللہ نے ہمیں اتنے بڑے نبی کا امتی بنایا۔ بتاؤ اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب جانتے ہو ضمناً بات یاد آ گئی، میلاد کا بیان تھوڑا اور باقی ہے۔ ساتھیوں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا اس سے 1000 سال پہلے۔ یمن کا ایک راجہ تھا جسے تبہ حمیری کہا جاتا ہے۔ کتنے سامے پہلے؟ 1000 سال پہلے تبہ حمیری یمن سے اپنا لشکر لے کے نکلانا تو جتنے راجے رجواڑے بیچ میں آتے تھے، جن کا دیش آتا تھا، وہ راجے رجواڑے جا کے اس کی اطاعت قبول کر لیتے تھے، اسے اپنا مہاراجا مان لیتے تھے، اسے مہاشکتی کا سمرتھن دے دیتے تھے، کیونکہ تبہ حمیری سے لڑنے کی کسی کی طاقت نہیں تھی۔ جب یہ تبہ حمیری گھومتے گھماتے مکہ پہنچا، کہاں پہنچا؟ مکہ، تو مکے کا نہ کوئی سردار باہر آیا، نہ راجہ آیا، نہ پرجا آئی، نہ کوئی لوگ آئے۔ تبہ حمیری کہنے لگا بھائی یہاں کے لوگوں نے ہماری اطاعت کیوں نہیں کی؟ لوگوں نے کہا یہاں ایک گھر ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے، اور جتنا تیرا لشکر ہے اتنا تو یہاں حج میں پبلک اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ کسی کو مانتے نہیں، کسی کو مہاراجا نہیں مانتے۔ تبہ کہنے لگا میں کعبہ ختم کر دوں گا، توڑ دوں گا کعبہ۔ معاذ اللہ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہے نا، علماء کہتے ہیں کان سے، ناک سے، منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، خیمہ لگا کے وہیں رک گئے، علاج چلتا رہا، مگر جتنا علاج ہوتا تھا خون بڑھتا رہتا تھا، مرض بڑھ جاتا تھا۔ تبہ حمیری کے پاس ایک عالم دین آئے، سارا قصہ اس کا دیکھا، چہرہ مرض دیکھا،
اور دیکھ کے کہا تبا حمیری بادشاہ، تو نے کوئی غلط چیز کا ارادہ کیا ہے تو یہ مرض آسمان سے آ کے تجھے لگ گیا ہے، یہ زمین کا نہیں، جڑی بوٹی سے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، جو ارادہ کیا ہے توبہ کر لے، اچھا ہو جائے گا۔ تبا حمیری نے اس عالم دین کا ہاتھ پکڑا، ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا اے آسمان و زمین کے بنانے والے رب، اے اس جہان کو نبھانے والے پروردگار، اے اس سنسار کو بنانے والے، میری غلطی ہو گئی، اس عالم کے صدقے میں میری بھول کو، خطا کو، لغزش کو معافی کر دے، اور میں تیرے گھر کے اوپر حملہ کرنے کا، توڑنے کا جو ارادہ کرتا تھا اب توبہ کرتا ہوں، اور اب میں اس پہ ریشم کا غلاف چڑھانے کی منت بھی کرتا ہوں۔ پہلا ریشم کا غلاف تبا حمیری نے چڑھایا خانہ کعبہ پر، حضور پاک کے میلاد سے 1000 سال پہلے۔ تبا حمیری اس عالم جس کے صدقے میں دعا کی تھی، اچھا ہو گیا، عالم کو بہت ماننے لگا، اور جب مکہ سے یہ لوگ نکلے ہیں تو پھر سوچ لیا اب آگے نہیں جانا، بھئی جان بچی سو لاکھوں پائے، مہاشکتی بنا کے بھی کیا کریں گے، جتنا ہے اتنے میں شکر مانو، جان بچ گئی، چلو اب واپس یمن چلے۔ مکہ مکرمہ سے یمن جا رہے تھے، راستے میں آ گیا بھائیو مدینہ، کھجوروں والی بستی آ گئی۔ مدینے میں جب اس عالم نے مدینے کو دیکھا تو اس نے کہا بھئی یہاں قافلہ روکو، قافلہ روکا، اونٹ سے نیچے اترا، اس مٹی کو اٹھا کے چوم لیا۔ تبا حمیری نے کہا حضرات یہ مٹی میں کیا ہے؟ کہا یہاں اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، 1000 سال پہلے یہاں نبی آئیں گے۔ وہ تبا نے کہا ٹھیک ہے پھر اس مٹی کو میں بھی لے لیتا ہوں، وہاں بھی چومتے رہیں گے، چلے حضرت یمن۔ عالم کہنے لگے بھئی تبا مجھے تیرے جیسے بادشاہوں کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے تو محمد الرسول اللہ کی ضرورت ہے، تیرے ساتھ رہا تو میری دنیا بہتر ہوگی، تو ہدیہ دے گا، نذرانہ دے گا، کھانا کھلائے گا، کپڑے دے گا، اور کیا آخرت تھوڑی تو خرید کے دے سکتا ہے، ان کا بن گیا تو قبر آخرت سب سنور جائے گی۔ تبا نے کہا حضرت تو؟ کہا تو جا، میں یہاں ان کا دیوانہ بن کے انتظار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا عاشق بن کے، ان کا ملنگ بن کے، ان کا امتی بن کے ان کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ تبا حمیری نے کہا حضرت آپ جیسے عالم کو میں ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور حضور پاک کے آنے کی بات کہی ہے تو میں ایسے جا بھی نہیں سکتا، میری خواہش یہ ہے کہ میں یہاں مدینے میں کچھ عمارتیں بنا دوں اور ان عمارتوں کو حضور کے لیے وقف کر دوں، حضور کے لیے مکان بنا دوں، پراپرٹی بنا دوں، یہاں عمارتیں بنا دوں۔ عمارتیں بن گئی، پھر اس کا یمن جانا بڑا ضروری تھا، اس نے کاغذ قلم لیا اور شاہی مورخ کو، لیکھک کو بٹھایا اور کہا لکھو اس رب کے نام سے جو خانہ کعبہ کا رب ہے، جو ہماری جنوں کا رب ہے، جو اس آسمان و زمین کا بنانے والا رب ہے، اس کے نام سے اس خط کو لکھو، اور لکھ کے کہو اے سید العالمین، اے سراج العاشقین، نبیوں کے سردار، اے امام الانبیاء، آپ کا قصہ میں نے ہمارے اس وقت کے عالم سے سنا، اور آپ کے لیے میں نے یہاں عمارتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ میرے زمانے میں آ جائیں تو میری طرف کسی قاصد کو بھیج دیں، تبا حمیری ننگے پاؤں آپ کی بارگاہ میں سلامی کے لیے حاضر ہو جائے گا، اگر آپ میرے بعد آئیں تو پھر اللہ کے آخری رسول میں آپ پر، آپ کے رب پر، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لایا، اور آپ سے قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ یہ خط دیا
اور تبا حمیری نے عالم دین سے کہا حضرت آپ یہاں نکاح کیجئے اور شادی کیجئے، آپ کی اولاد ہو جائے تو آپ کے زمانے میں اگر حضور آ جائے تو آپ یہ خط میرا ان کو دے دیجئے گا اور آپ یمن میں آئیے، اگر آپ کے مرنے تک وہ نہ آئے تو آپ اپنے بیٹے کو یہ خط دیجئے گا اور اس سے وصیت کیجئے گا کہ حضور کو خط دے دے، اگر حضور اس کے زمانے میں بھی نہ آئے تو اس سے کہیے گا کہ وہ اس کے بیٹے کو خط دے کے جائے۔ ساتھیو سوچو سوچو، میرے آقا کے میلاد کا انتظار 1000 سال پہلے طبا حمیری اس انتظام کے ساتھ کرے اور اللہ ہمیں اتنا عظیم نبی دے دے تو ہم اللہ کا شکر کیوں ادا نہ کریں، کیوں شکر ادا نہ کریں۔ ساتھیوں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ اس امتی کے رشتے کو نبھائیں اور جمعہ نہیں مسجد میں 5 وقت کے لیے پہنچ جائیں، اس لیے کہ آقا و مولا فرماتے ہیں میرے امتی سن، یہ جو نماز ہے نا یہ تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کی بارگاہ میں نماز قائم کر کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اور ایک اور رشتہ بیان کر کے پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں، اگر امتی والا رشتہ سمجھ میں آیا ہو تو کہنا سبحان اللہ۔ حضور پاک کے چچا ہیں جن کا نام ہے حضرت عباس، اور اس عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت فضل، یعنی نام بنا فضل بن عباس۔ آپ خاندان نبوت میں سے ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ رسول اللہ کے قرابت داروں میں سے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک کو غسل دیا، کفن دیا، اور کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کو ہم نے کفن دے دیا اور آپ کے جسم مبارک کو قبر انور میں اتارا گیا تو پتھر آپ کے قدم مبارک کی جانب سے رکھے جا رہے تھے، اور آخری مرتبہ جب حضور کا چہرہ ہمارے سامنے تھا نا تو حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے پریوار والوں سے کہا، میں نے رشتہ داروں سے کہا، میں نے میرے سماج والوں سے، رسول اللہ کے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ اے اہل بیت رسول اللہ یہ چہرے والا پتھر ابھی نہ رکھیے، ان کے چہرے کا دیدار کر لینے دیجئے، ان کا دیدار کر لینے دیجئے، ان جیسا بچہ اب کسی ماں کی گود میں واپس جنم لینے والا نہیں ہے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں وہ نورانی والدہا والا چہرہ، وہ خوبصورت چہرہ میں آخری مرتبہ جب دیکھ رہا تھا نا تو حضور پاک کے ہونٹ مبارک پہ جنبش ہو رہی تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں، میں قبر انور میں اترا اور ہونٹ کے پاس جب اپنے کان کو کیا نا تو آپ قبر انور میں لیٹے ہوئے کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، ان کے لب پہ ہیں امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہہ رہے ہیں امتی تو بھی کہ یا نبی حاضر ہوں میں آپ کی نوکری کے لیے، تو بھی کہ یا نبی حاضر ہوں میں آپ کی نوکری کے لیے۔ میرے آقا کا جنم ہوا، میلاد ہوا، اللہ اکبر، خوشخبری آپ کے دادا عبد المطلب کو دی گئی۔ عبد المطلب کچھ مہینے پہلے آپ کے گھر میت ہوئی، آپ کا جوان بیٹا انتقال ہو گیا، مگر اس عبداللہ کے گھر پھول کھل گیا ہے اور اس عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ عبد المطلب دوڑے آئے اور ام شفا کہتی ہے، حضرت شفا کے مجھ سے کہنے لگے میرا پوتا مجھے دو، میرا پوتا مجھے دو، مجھے دو۔ عبد
عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں لیا اور دوڑا دوڑا خانہ کعبہ کے پاس گیا. وہ چاندنی رات اور وہ صبح کا پہر میں دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ میں کعبے کی طرف دوڑ کے جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف دوڑ کے آ رہا ہے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. بدھ شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ساتھیوں عبد المطلب نے پھر تو خوب طواف کیے، کانے کعبہ سے اس مقدس بچے کو لگایا اور کہا اے اللہ یہ نورانی بیٹا، یہ میرے بیٹے کا بیٹا، یہ میرا پوتا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اللہ اکبر سینے سے لگا کے کافی لمبی دعا کرتے رہے اور پھر عبد المطلب اس بچے کو لے کے اپنے گھر آئے. ساتھیوں اس وقت بڑے بڑے یہودیوں عیسائیوں نے پیشن گوئیاں کی تھی اور ایران کے احوان میں جو کئی سالوں سے ہزاروں سالوں سے آگ جل رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی. نوشہروا کا محل جو ہے وہ زلزلے آ کے گر گیا اور شیطان چیخے مار کے رونے لگا. ساتھیوں علماء کہتے ہیں شیطان زندگی میں 4 مرتبہ چیخا ہے. ایک اس وقت جب اسے جنت سے نکالا گیا، دوسرا اس وقت جب اسے ملعون کہا گیا، تیسرا اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور چوتھا اس وقت جب محمد مصطفیٰ کا میلاد ہوا ہے، حضور کا میلاد ہوا. شیطان چیخا، رونے لگا. اس کے چیلوں نے پوچھا، یہ روایت ہے، گھر کی بات نہیں، یہ روایت ہے. اس کے چیلوں نے کہا شیطان کیوں روتا ہے؟ وہ کہنے لگا کیوں نہ روؤں، اب وہ آ گیا جو انسانوں کو جنت میں لے جائے گا. اس کی امت اتنی بڑی امت ہے کہ اگر اس کا امتی نیکی کا ارادہ بھی کر لے گا، صرف ارادہ کرے گا، اسے ارادے کا ثواب مل جائے گا، ارادے کا بھی اجر مل جائے گا. اور گناہ کا ارادہ کرے گا، جب تک گناہ نہیں کرے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. اے امتی سوچ، اگر تو نماز پڑھنے کا ارادہ آج کر لے کہ میں ہر روز نماز پڑھوں گا، تجھے ہر روز پڑھنے کا ثواب مل جائے. اور جب پڑھ تو وہ ثواب الگ ہو، مگر تیرے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں شراب پیوں گا، جوا کھیلوں گا، جب تک شراب نہ پی لے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں عطائے عرب جلائے چرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و زبی کہیں سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق فیری خدا کے وہاں تمہارے لیے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. اور سردار مکہ عبد المطلب نے اپنے پوتے کا عقیقے کا اعلان کیا اور عقیقے میں غربا، مساکین، یتامہ کے لیے دعوت کی بڑا دسترخوان لگایا. مکے کے ہر آدمی کو کھانے کے لیے بلایا گیا اور اس وقت عبد المطلب نے اعلان کیا کہ میں اس بیٹے کا نام محمد رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر، نام رکھ دیا محمد. لوگوں نے پوچھا عبد المطلب آپ کے خاندان میں کسی کا نام محمد نہیں، یہ نام کیسا ہے اور کیوں رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا ان کا یہی نام ہے، ان کا یہی نام ہے. جب یہ سماچار بی بی آمنہ کو پہنچے
وہ کہنے لگی وہ دادا ہے، ان کا ادھیکار ہے اس بچے پہ، مگر لال تو میرا بھی ہے، نام تو میں بھی رکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ کی امی بی بی آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہوا ہے۔ ساتھیو، علماء کہتے ہیں کہ توریت کے اندر حضور کا نام محمد اور انجیل میں حضور کا نام احمد بیان کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں محمد وہ ہے، محمد کا معنی، ترجمہ، ارتھ، میننگ یہ بنتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ میرے حضور ہے، اور اس سے بڑی کیا تعریف ہوگی کہ دنیا کے اندر ہر مینار پر 5 مرتبہ میرے آقا و مولا کا نام پکارا جاتا ہے۔ یہ تعریف سب سے زیادہ جن کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ احمد وہ جو سب سے زیادہ تعریف کرے، تو احد کی تعریف، اللہ کی تعریف حضور سے زیادہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے میرے آقا احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ اور ساتھیو، علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ پاک اولاد دیں اور اپنی اولاد کا نام احمد محمد رکھے، تو قیامت کے دن اللہ پاک کہے گا کہ دیکھ تیرے بیٹے کا نام احمد محمد ہے، یعنی میرے محبوب کے نام پہ نام ہے، اس لیے تجھے عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ علماء کہتے ہیں جن کے بچوں کے نام احمد محمد ہو ان کے باپوں پہ رحم کیا جاتا ہے، اس لیے بچوں کے نام بگاڑو نہیں، اور جو بھی نام رکھو اس کا اصل نام یا تو احمد رکھو یا تو محمد رکھو، بعد میں آپ آگے پیچھے کچھ بھی رکھ لے، مگر اصل نام ہر امتی کے بچے کا یہی ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ اے کہو سبحان اللہ۔ میلاد کے صدقے میں اللہ اگر اولاد دے تو اب بچوں کے نام احمد محمد رکھیں۔ ساتھیو، کچھ عرصہ بیتا، بڑے بڑے یہودی، عیسائی، بڑے بڑے راہبوں نے پیشن گوئیاں کی، وقت نہیں اتنا کہ میں آگے تقریر کو پھیلاؤں، واقعہ پورا کرتا ہوا ساتھیو اس جگہ آتے ہیں جس جگہ ہر کسی کو میلاد کا قصہ سننا پسند ہے۔ ساتھیو، بنو سعد قبیلہ مکہ مکرمہ کے پاس تھا، اور اس قبیلے میں اس وقت دشکار پڑا تھا، قحط پڑا تھا، اور دشکار کی وجہ سے پورے عربستان کے لوگ پریشان تھے، مگر جس دن میرے آقا نے جنم لیا ہے عربستان کے ریگستان میں بھی اللہ نے رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ عرب میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو اسے مار دیتے تھے، اللہ پاک نے اس لیے اس رات جتنوں کے گھر پیدا کیے لڑکے پیدا کیے، سب کے گھر لڑکے پیدا ہوئے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 دن تک کسی کا دودھ نہیں پیا، اور 2 دن کے بعد اپنی ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے۔ اختلاف ہیں اس میں کئی، مگر ساتھیوں کچھ دن کے بعد سویبہ نام کی ایک لونڈی تھی، ایک کنیز تھی، ایک نوکرانی تھی جو ابو لہب کی نوکرانی تھی۔ ابو لہب بدترین کافر ہے، بے ایمان سب سے بڑا، مگر اسے کہا گیا کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تو خوش ہوا ابو لہب، اور خوشی میں اس نے نوکرانی کو، کنیز کو انگلی کے اشارے سے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کہو بھائی سبحان اللہ۔ خوشی کے مارے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ابو لہب تو مر گیا اور حضور پہ ایمان نہ لایا، سیدھا جہنم میں پہنچا، مگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب جہنم میں ہے۔ کسی نے پوچھا ابو لہب ہاؤ آر یو؟
कैफ हालुका, केम छो? अबू लहब कहने लगा बहुत तकलीफ माँ, बहुत परेशानी है। क्यों? उन पे ईमान न लाया, उनको नहीं माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, उनको न मान के बहुत बड़ी भूल हो गई, परेशान हो गया, जहन्नम में जल रहा हूं। अबू लहब कहने लगा मगर सोमवार आता है, पीर आता है, जहन्नम की आग कुछ ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और इस उंगली से अल्लाह पाक 2-4 पानी के कतरे पैदा कर देता है, और मैं इस उंगली से पानी पी लेता हूं, थोड़ा जहन्नम में सुकून मिल जाता है, अच्छा लगता है। अबू लहब कौन सी ऐसी नेकी की थी जिसकी वजह से जहन्नम में भी इनाम पा रहे हो? कहा वो नेकी मीलाद वाली नेकी है, मीलाद वाली नेकी। जब वो पैदा हुए तो मुझे तो नहीं पता था वो अल्लाह के नबी है, मैंने तो भाई का बेटा समझ के लोंडी और नौकरानी को आजाद किया, उंगली से इशारा किया। अल्लाह ने कहा भतीजा समझता है मगर तेरा भतीजा भी हमारा नबी है, हमने ऐसे भी तेरा मीलाद कबूल कर लिया, जा अगर तू जहन्नम में रहेगा तो मीलाद का फायदा वहां भी पहुंच जाएगा। बताओ बेईमान फायदा उठाए? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद दिन बीते हैं। अल्लाह अकबर। कबीला बनु साद की औरतें मक्का की तरफ आई। कोई मौर्रिख ने कहा वो 10 औरतें थी, किसी ने कहा 20 थी, किसी ने कहा 30 थी। क्यों आई ये मक्का की तरफ औरतें? इसलिए कि इनके गांव में दुष्काल पड़ा था और मक्का के लोग बड़े व्यापारी, बड़े सेठ लोग होते थे, तो ये आई मक्का इसलिए कि हम मक्का में जिनके घर बच्चा पैदा हुआ हो, बच्चे को लें और लेके अपने घर जाएं, उन्हें दूध पिलाएं, तो मक्के के रईस लोग, पैसे वाले लोग मेहनताना देंगे, हदिया देंगे, नजराना देंगे, इनाम देंगे। साथियों, बनु साद कबीले की औरतें चली हैं। आखिरी बात है, वो भी सुननी हो तो, बाकी हो गई तकरीर पूरी। जिसे सुनना हो वो कहो सुभान अल्लाह। है ये वाक्य बयान करूं कि ना करूं? है, कहो सुभान अल्लाह। बनु साद कबीले की सारी औरतें चली, उनमें बीबी सैयदा दाई हलीमा भी चली है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है हमारी जितनी बहनें थी सब मुश्किल में, परेशानी में, दुष्काल पड़ा है, घर में पानी पीने को नहीं, दूध नहीं, अनाज नहीं, सारी चली हैं इनाम लेने के लिए, मजदूरी के लिए, बच्चे को दूध पिलाए, और बच्चे को भी वही दूध पिलाती है जो माँ बनी हो। तो अपने अपने बच्चों को साथ लेके सारी औरतें चली हैं। हलीमा सादिया कहती है उन सारी दुखियारों में सबसे ज्यादा दुखियारी मैं थी, सबसे ज्यादा दुखियारी मैं थी। मैंने अपना बेटा अपने शोहर को दे दिया, और मैं जिस ऊँटनी पे बैठी थी वो ऊँटनी कई दिनों की भूखी थी, कई दिनों की प्यासी थी, उसके अंदर जिस्म में इतनी ताकत कुव्वत ही नहीं थी कि वो आगे चल सके, कदम बढ़ाए। और मेरी दूसरी जितनी सहेलियां थी, तंगदस्त तो मुफलिस तो वो भी थी, मगर मेरे जैसी नहीं। उन्होंने अपने जानवरों को चरा बरा खिला लिया था, और उनके जानवरों में इतनी चलने जितनी ताकत थी तो उनके जानवर एक रफ्तार में चलते थे। हलीमा सादिया कहती है मेरी ऊँटनी बार बार रुक जाती थी, और जब मेरी ऊँटनी बार बार रुक जाए, मेरी सहेलियां ठहर ठहर के इंतजार करे, हलीमा को आने दो फिर आगे चलते हैं। एक बार इंतजार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, सहेलियां कहने लगी ये हलीमा आती ही नहीं है, चलो अब हलीमा को आना हो तो आए, हम मक्का जल्दी चले जाते हैं। हलीमा सादिया कहती है मेरी सारी सहेलियां मक्का पहुंच चुकी, और मक्का पहुंच के हर सहेली कहती
بھائی مکے کا سردار کون ہے؟ عبد المطلب۔ اچھا عبد المطلب، ان کے پریوار میں، کٹمب میں، خاندان میں کسی بچے نے جنم لیا؟ ہاں لیا، کچھ دن پہلے۔ اللہ اکبر، ساری عورتیں وہاں پہنچ جائے، حضور پاک کو دیکھیں اور ان سے کہا جائے بھائی یہ سردار مکہ کے پوتے ہیں مگر ان کے ابا دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، یہ بچہ در یتیم ہے۔ ساری عورتیں یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ جس کا باپ نہ ہو اس کو دودھ پلانے میں انعام زیادہ نہیں ملے گا، پیسہ زیادہ نہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے حضور پیش کیے نہیں گئے، اللہ نے ان دائیوں کے دل پھیر دیے، اس لیے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کی دائیا کے لیے حلیمہ سعدیہ کو پسند کیا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں مکہ پہنچی تو بچے لے کے ساری سہیلیاں مکہ کے باہر خیمے لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہنے لگی حلیمہ تو بڑی دیر سے آئی، تو بڑی لیٹ آئی۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی میں نے بھی خیمہ لگوایا اور میں نے کہا کہ ہاں میں کیا کروں، میری اونٹنی چلتی نہیں تھی، میں مکہ کا چکر لگا کے آتی ہوں، بیٹا لے کے آتی ہوں کسی کا۔ ٹھیک ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی پوچھا کسی کے کون ہے مکہ کا سردار؟ عبد المطلب۔ پریوار میں کوئی بیٹے نے جنم لیا؟ ہاں لیا۔ کون ہے؟ کہا وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں مگر یتیم ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، یتیم ہے۔ یہ سنا، اپنے شوہر سے کہنے لگی ایک یتیم بیٹا ہے، لینا ہے؟ یتیم ہے، یتیم لے لیں گے۔ ان کے شوہر نے کہا عبداللہ ابن حارث نے کہ خالی جانے سے تو اچھا ہے بچہ لے ہی لیتے ہیں، خالی جانے سے اچھا ہے بچہ لے ہی لیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس رو رہی تھی اور سردار مکہ عبد المطلب نے کہا کہ بنو سعد قبیلے کی عورت کیوں رونا آ رہا ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ میں ضعیف اور غریب، میری اونٹنی چلنے میں کمزور، اور مکہ کی ساری عورتیں بچے لے کے واپس ہو گئی، میرے قبیلے کی ساری عورتیں بچے لے کے واپس ہو گئی مگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ سردار مکہ عبد المطلب نے کہا چلو اب میں تمہیں اپنا پوتا دے رہا ہوں۔ خیر حلیمہ سعدیہ کسی طرح حضور کی دہلیز پہ آ گئی۔ بھئی کس طرح آئی وہ چکر میرا نہیں مگر آئی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ دہلیز پہ آئی، آ کے کہنے لگی بی بی آمنہ سے آپ مجھے بچہ تو دکھاؤ، آپ اپنا نور نظر لخت جگر آپ کا بیٹا دکھاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے کہ گرین کلر کے، سبز رنگ کے آپ کو کپڑے میں لپیٹا گیا تھا اور آپ اتنے خوبصورت، اتنا نورانی چہرہ جب میرے ہاتھ میں آئے تو جسم میں کوئی طاقت آ گئی ہو، جسم میں کوئی انرجی، کوئی شکتی آ گئی ہو، متحرک ہو گئی میں۔ اور جب چہرہ دیکھا نا تو میں نے کہا بہن آمنہ مجھے خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں نے عربستان کا ہر گاؤں دیکھا مگر آپ کے بیٹے جیسا سندر کسی کا بچہ نہیں دیکھا۔ میں نے ہر گاؤں دیکھا عربستان کا مگر آپ کے بچے جیسا سندر کسی کا بیٹا نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی بہن حلیمہ آپ نے تو صرف گاؤں دیکھے، آپ نے گاؤں میں ان جیسا نہیں دیکھا مگر میں آمنہ ہوں، میرا سسرال مکہ ہے، میرا مائکہ مدینہ ہے، میں نے عربستان کے بڑے بڑے شہر دیکھے مگر ان جیسا سندر میں نے بھی کہیں نہیں دیکھا، میری آنکھ نے بھی ان جیسا سندر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پاس سردار مکہ عبد المطلب کھڑے تھے۔ عبد المطلب کہنے لگے بہن حلیمہ آپ نے گاؤں دیکھا، آپ کو گاؤں میں ان جیسا سندر نہیں دکھا،
اے آمنہ، آپ نے سیدہ آمنہ اپنے شہر دیکھیں، آپ کو شہر میں ان جیسا سندر نہیں ملا، مگر سنو میں تو سردار مکہ عبد المطلب ہوں۔ میں نے شام دیکھا، یمن دیکھا، عرب دیکھا، بڑے بڑے دیش دیکھے، بڑے بڑے دیشوں کے راجہ اور رجواڑے کو دیکھا، مگر میری آنکھ نے بھی ان جیسا سندر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جبرائیل امین کو بلا لیا جائے، کیا خیال ہے بھائی؟ جبرائیل امین سے پوچھا جائے، ماں آمنہ نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا، حلیمہ سعدیہ نے اپنا بیان دے دیا، عبد المطلب نے اپنی بات کہہ دی، مگر اے جبرائیل آپ بتاؤ آپ کیا کہتے ہو؟ جبرائیل امین کہیں گے، میں نے آدم دیکھے، یحییٰ دیکھے، زکریا دیکھے، موسیٰ دیکھے، انبیاء دیکھے، رسولوں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، ان کی امت کو دیکھا، ان کے زمانے کو دیکھا، مگر میری آنکھ نے ان جیسا سندر نہیں دیکھا۔ اور ایسا نہیں کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، نہیں، ایک دن میرے نبی نے موج میں آ کے جبرائیل سے پوچھ ہی لیا، جبرائیل بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ آپ نے تو چنی چنا دیکھے، مکی مکہ دیکھے، زمیں زماں دیکھے، کوئی ہم جیسا بھی دیکھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور ساتھیو یہاں تو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، اب اللہ کا بیان لے لیتے ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم، اے جہانوں کو بنانے والے، اے آسمان و زمین کے مالک، اے اللہ وحدہ لا شریک، اے لم یلد اے ولم یولد، سیدہ حلیمہ سعدیہ نے ان جیسا نہیں دیکھا، آمنہ نے ان کی آنکھ نے نہیں دیکھا، عبد المطلب کی آنکھ نے نہیں دیکھا، اے اللہ جبرائیل امین نے ان جیسا دوسرا نہیں دیکھا۔ تو تو بتا، تو تو اللہ ہے، تو نے تو کائنات بنائی ہے، تو نے تو سارے جہاں بنائے ہیں، تو ہی تو اس جہانوں کا، ہر جہانوں کا مالک ہے۔ میرا رب کہے گا سنو حلیمہ، آپ نے گاؤں دیکھے، آپ کو گاؤں میں ان جیسا نہیں ملا، اے آمنہ آپ نے شہر دیکھے، آپ نے شہر میں، آپ کو شہر میں ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ملا، اے سردار مکہ عبد المطلب آپ نے دیش دیکھے، آپ کو کسی دیش میں ان جیسا نہیں ملا، اے جبرائیل آپ نے انبیاء رسول دیکھے، آپ کو انبیاء رسول میں ان جیسا دوسرا نہیں ملا، مگر سنو میں تو خدا ہوں، میں نے 70,000 مخلوق بنائی، مگر اس جیسا تو مجھے میری مخلوق میں دوسرا نہیں ملا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ساتھیوں میرے آقا کو جیسے ہی ہاتھ میں لیا، کلیجے کو ٹھنڈک ہو گئی، بی بی سیدہ حلیمہ سعدیہ نے سینے سے لگایا، جب آپ کو الٹی طرف لگایا حضور نے دودھ نہیں پیا، جب سیدھی طرف لگایا، رائٹ سائڈ لگایا، حضور نے دودھ پی لیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے پھر یہ نیم تھا کہ حضور پاک ہمیشہ دائیں طرف سے رائٹ سائڈ سے دودھ پیتے اور لیفٹ سائڈ کا دودھ میرے بچے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ میں ان کی کیا پرورش کرتی، ان کا یہ احسان تھا کہ ہم لوگ تو بھوکے پیاسے تھے، بس انہوں نے دودھ پی لیا، میرے تھن میں دودھ کی برکت ہو گئی۔ پھر اس رات میں نے اپنے سگے بیٹے کو بھی دودھ پلایا،
اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور خوب ہم مکے کی ان وادیوں میں رات گزارے ہیں. اور صبح جب میں اونٹنی پہ بیٹھی اور میری اونٹنی میں وہ پاور اور طاقت کہ جو سہیلیاں آگے گزری تھی میری اونٹنی ان سے آگے گزر رہی ہے. سہیلیاں کہنے لگی اے حلیمہ کیا تو نے مکہ میں سواری بدل لی یا یہ وہی بیمار سواری ہے؟ حلیمہ کہنے لگی سواری تو وہی ہے مگر اب سوار بدل چکے ہیں. اس اونٹنی پہ بیٹھنے والا کوئی مبارک نورانی بچہ ہے جس کی وجہ سے اونٹنی میں طاقت آ گئی، پاور آ گیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب ہم گھر پہنچے میرے بچے نے خوب دودھ پیا، میری چھاتی میں دودھ کی برکت. اور میں عبداللہ ابن حارث سے کہنے لگی، میرے شوہر سے کہنے لگی کہ اب تھوڑی بھوک بھی لگی ہے، اونٹنی نے چلا بھی اچھا ہے، کھایا بھی اچھا ہے، یہ چھوٹا سا برتن لو، اگر ہماری اونٹنی تھوڑا سا دودھ دے دینا تو میں بھی بھوکی ہوں اور تھوڑا سا دودھ پی کے رات گزار لیتی ہوں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے شوہر کہنے لگے ہماری اونٹنی نے کھانا نہیں کھایا، دودھ نہیں دے پائے گی. بہرحال چھوٹا سا برتن لے کے کہنے لگے 2-4 قطرے صرف نکلیں گے. حلیمہ کہنے لگی 2-4 قطرے تو 2-4 قطرے گزارا کر لوں گی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب عبداللہ ابن حارث میرے بچوں کے ابا میرے شوہر اس اونٹنی کے پاس گئے اور تھن پہ جیسے ہی ہاتھ رکھا چیخ لگا کے کہنے لگے حلیمہ برتن بڑھا دو، یہ برتن بھر چکا ہے. میں دوسرا برتن لے کے پہنچی، دوسرا برتن بھر گیا، گھر کا تیسرا برتن لے کے پہنچی. حلیمہ کہتی ہے قسم ہے کعبے کے رب کی حلیمہ کے گھر اس رات کوئی خالی برتن نہ تھا، سارے برتن دودھ سے بھر چکے تھے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے. ہمیں یہ وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم ان کو پرورش کرنے کے لیے لائے ہیں یا یہ ہماری پرورش کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اللہ اکبر. صبح ہوئی نا میری سہیلیاں میری طرف لال آنکھ کر کے کہنے لگی حلیمہ تیرا تیور بدل گیا، حلیمہ تیرا مزاج بدل گیا، تیری اونٹنی تیز تیز چلتی تھی، تو نے ہمارا انتظار بھی نہیں کیا. حلیمہ نے کہا تو نے کب انتظار کیا تھا کہ میں تیرا انتظار کروں؟ جب جا رہی تھی نا مکہ تو نے تو انتظار نہیں کیا تھا. کہنے لگی حلیمہ یہ بات تو چھوڑ مگر یہ بتا کہ پورے قبیلے میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور تیرے گھر جتنے برتن ہیں دودھ سے بھرے ہیں، اور رات کو ہم نے دیکھا کہ تیرے گھر چراغ چل رہا ہے. اے حلیمہ اتنی دولت کہاں سے آئی، اتنے پیسے کہاں سے آئے، اتنا مال کہاں سے آیا؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہمارے گھر جب سے وہ نورانی بچہ آیا تب سے ہم نے تو چراغوں کو توڑ کے پھینک دیا ہے. ہمارے گھر چراغوں کی وجہ سے روشن نہیں، نور محمدی کی وجہ سے روشن ہے، نور محمدی کی وجہ سے روشن ہے. اور ساتھیوں پھر حلیمہ سعدیہ نے جو بیان کیا اس کے لیے بھی وقت چاہیے، مگر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں آگے بیان کر سکوں اور اس قصے کو پورا کروں، مگر حضور کی سیرت کا ایک پہلو آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. جب حضور پاک کی عمر 4 سال کے قریب ہو گئی، حلیمہ سعدیہ بات تو 2 سال کی تھی مگر 2 سال کے بعد واپس لے گئی، یہ کہتے ہوئے برکتیں دیکھی اور جب فائدہ دیکھا تو یہ کہتی ہوئی لے گئی کہ مکہ شہر کی آب و ہوا اس بچے کو نقصان پہنچائے گی، میں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں. مگر جب معجزات کو دیکھے، فرشتوں کو دیکھا، حضور پاک کا سکے صدر دیکھا، حلیمہ سعدیہ ڈر گئی. 4 سال کی جب حضور کی عمر ہوئی قریب
واپس لا کے رکھ دیا اور کہا بس اتنی خدمت ہے، انعام جو ملنا تھا مل گیا۔ پھر حضور پاک اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے، بی بی آمنہ کے ساتھ حضور پاک نے 5واں سال زندگی کا گزارا تھا۔ اور پھر سیدہ بی بی آمنہ کو اپنے شوہر کی یاد آنے لگی، اپنے سسر سردار مکہ عبد المطلب سے کہنے لگے کہ میں شادی کے بعد کچھ دن اپنے شوہر کے ساتھ رہی ہوں اور میں نے ان کی جدائی میں اتنے دن گزارے ہیں، اب ان کی نشانی میرے پاس ہے، ہر وقت ان کی یاد آتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے ان کے قبر کی زیارت کروائی جائے، مجھے ان کے قبر پہ لے جایا جائے۔ اللہ اکبر۔ سردار مکہ عبد المطلب نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو، ہم مدینے چلتے ہیں، مدینے میں آپ کے شوہر کے قبر کی زیارت کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں اختلاف ہے پر کم سے کم ایک مہینہ مدینے میں ٹھہرے ہیں، روزانہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرتی، حضور پاک سے کہتی یہ آپ کے ابا ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب 1 مہینہ مدینے میں گزر چکا اور جب واپس مکہ طرف آ رہے تھے، شوہر کی جدائی میں طبیعت نے ساتھ چھوڑ دیا، ابوا نام کی وادی کے قریب پہنچے، تیز بخار ہو گیا، خیمہ لگا دیا گیا، انتظار کرنے لگے۔ سردار مکہ نے کہا جب تک میری بہو کی طبیعت خراب نہ اچھی نہ ہو ہم مکہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ انتظار کرتے رہے، علاج چلتا رہا، بالآخر 2-3 دن کے بعد حضور پاک کی اماں اس دنیا سے وہ بھی انتقال کر گئی، اور 5 سے 6 سال کی عمر کے ہیں میرے نبی۔ اور اب جانتے ہو کہ 5-6 سال کے بچے سے جب ماں جدا ہو جائے اس کے کیسے کیسے سوال ہوں گے۔ ساتھیو آج 2023 میں اللہ نے کرم کر دیا، ہم لوگ ابوا کی جانب گئے۔ ہمارے دل میں تو ارادہ تھا کہ بی بی آمنہ کی قبر کی زیارت کریں، مگر بے ایمان لوگوں نے ہمیں قبر تک پہنچنے کے بعد بھی وہاں سے دور کر دیا، مگر ہم نے وہ سفر طے کیا۔ ساتھیوں 2500 پہاڑیاں ہم نے وہاں ابوا کی وادی میں دیکھی، اور آج بھی وہ سناٹا جب ہم ان کی قبر کو تلاش کرتے تھے، پہاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے ڈر کے تو یہ سوچتے تھے کہ 1400 سال پہلے میرے نبی کی امی جب یہاں سے انتقال کری ہوگی، میرے آقا ان پہاڑیوں کو کن نظر سے دیکھتے ہوں گے اور اپنی والدہ کی جدائی میں کتنا روئے ہوں گے۔ ساتھیوں سردار مکہ عبد المطلب نے آخری عمر میں کمر کو کس لیا اور ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو محمد کو ماں کا پیار بھی دینا ہے اور باپ کا پیار بھی دینا ہے، ماں کا پیار بھی دینا ہے، باپ کا پیار بھی دینا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ عبد المطلب اپنے پیارے پوتے سے کس طرح پیار کرتے تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے اگر حرم میں ان کی گادی کے پاس، ان کے تکیے کے پاس، ان کی مسند کے پاس بیٹھے ہوں تو ان کی غیر موجودگی میں بھی کسی کی مجال تکیے پہ بیٹھنے کی نہیں ہوتی تھی، مگر میرے آقا کی یہ شان ہے کہ میرے آقا دوڑتے ہوئے آتے تو دادا کی گادی پہ بیٹھ جاتے اور دادا کی گادی پہ لیٹ جاتے۔ چچا لوگ منع کرتے اور کہتے محمد آپ کے دادا سردار مکہ ہے، ان کی گادی پہ نہ بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر۔ 1 مرتبہ منع کیا، 2 مرتبہ منع کیا، اور 1 مرتبہ جب حضور آ کے اپنے دادا کی گادی پہ بیٹھے نا تو چچا نے اٹھا کے کھینچ لیا اور نظر عبد المطلب کی پڑی۔ عبد المطلب نے اپنے سگے بیٹے سے کہا خبردار، یہ میرا بیٹا در یتیم ہے، اس کی ماں بھی میں ہوں، باپ بھی میں ہوں، خبردار میرے بیٹے کو اب گادی سے ہٹایا، یہ گادی پہ بیٹھ جائے، لیٹ جائے، میرے بعد اگر یہ گادی کسی کی ہے تو وہ محمد کی ہے، میرے بعد اگر یہ گادی ہے تو محمد کی ہے، اسے تم پریشان نہ کیا کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اپنے گود میں بٹھاتے، اپنے زانوں پہ بٹھاتے، ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے۔ سردار مکہ اتنا پیار کرتے تھے ہمارے آقا سے۔ ساتھیوں 10 برس کی عمر ہوئی کہ وہ دادا بھی چلے گئے،
جس نے ماں باپ کا پیار دیا تھا اب چچا کے پاس رہنے لگے، جنہیں حضرت ابو طالب کہتے ہیں، اور حضرت ابو طالب کو وہ دلیر وہ اتنے بڑے دل والے ہیں ابو طالب، کیا بیان کروں ساتھیوں، اپنے بچوں سے بڑھ کے میرے آقا سے پیار کیا ہے، مگر میرے نبی نے دیکھا کہ ابو طالب دل کے تو امیر ہیں مگر پیسے جیب میں نہیں ہیں۔ میرے آقا کہنے لگے چچا 10 سال کی عمر میں، چچا جب میں قبیلہ بنو سعد تھا میں نے دائی حلیمہ کی بکریاں چرائی ہیں، چچا کیا میں بکریاں نہ چراؤں؟ چچا کیا میں آپ کے لیے کما کے نہ لاؤں؟ 10 سال کی عمر میں نبی کی زندگی کو اللہ پاک نے اس طرح بنایا کہ کوئی دنیا کا غریب سے غریب کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کے لیے آرام تھا ہمارے لیے مشکل۔ کہا دنیا والوں میں اپنے نبی کی زندگی کو اتنی مشکلوں بھری گزار کے بتاتا ہوں کہ دیکھو میرا محبوب دین پہ کس طرح استقامت سے چلتا ہے، دیکھو کس طرح اسلام کی دعوت کو عام کرتا ہے۔ تمہارے پاس اگر پیسے کم ہو، طاقت کم ہو، سماج پیچھے ہو، پریشان نہیں ہونا، تمہیں اسلام کی دعوت کو آگے لے کے چلنا ہے، تمہیں محمد رسول اللہ کے مشن کو آگے چلانا ہے، اس مشن کے لیے تمہیں امتی بنایا گیا ہے۔ دنیا والوں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سجائیں، اور میلاد النبی کے اس مبارک موقع پر ہمارے اقبال میاں ونڈی کے جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں، جتنے سنی مسلمان، مجھے بتایا کہ یہاں کے لوگ پورا سال محنت کرتے ہیں کام کاج کے لیے، اور پھر بڑی مشکل سے یہ وقت نکالتے ہیں، سمندر میں رہتے ہیں، اوپر آسمان نیچے سمندر اور بیچ میں کشتی، جان کو ہتھیلی پہ نکل کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میری ذات تو کوئی کمال نہیں ساتھیوں، جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اللہ پاک اس نبی کے صدقے میں تم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ تمام کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو بے اولاد ہیں مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں ان کے گھر اولادوں کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے میں جو قرضدار ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک میلاد کے صدقے میں محلہ جو روزیوں کی وجہ سے پریشان ہے ان کی روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ساتھیوں یہ جو تقریر کی گئی اس میں ہونے والی چھوٹی بڑی جانی انجانی خطا لغزش بھول غلطی کو اللہ پاک اپنے محبوب کی زلف واللیل کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔